بچے ہوئے پانی کو لینے لگے، پھر اس پانی کو اپنے اوپر ملتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کے سامنے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اس پہ بعد میں کلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے جو پانی لگ کر گر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تبرکاً اسے لیا اور اپنے اوپر ملا، یعنی چہروں پر، اپنے ہاتھوں پہ ملا، جسے آگے روایت میں مزید آئے گا بھی۔ اس پر میں کلام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو بے وضو پن شرعی لحاظ سے ایک نجاست ہے، وہ وضو کا پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر گرتا ہے، لہٰذا اس نجاست کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور گرنے والے پانی کو ناپاک تو نہیں کہتے لیکن مستعمل کہا جاتا ہے۔ اور اس مستعمل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے کپڑوں پر گرانے سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد کے فرش پر گرے تو اس کو تو مکروہ تحریمی علماء نے قرار دیا ہے کہ ایسا شخص گناہ گار ہوگا جو یہاں گراتا ہے۔ تو اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ جسم سے گرنے والا، اعضائے وضو سے جو ٹپکنے والا پانی ہے وہ نجاست حکمیہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہوتا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے عام آدمی کا معاملہ۔ اب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وضو فرما رہے ہیں، اعضائے وضو سے پانی نیچے ٹپک رہا ہے، گر رہا ہے، اور صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے اوپر اس کو مل رہے ہیں۔ اس سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس طیب ہے، طاہر ہے، بالکل پاک و صاف ستھرا ہے، اور آپ کے بدن مبارکہ سے جو پانی لگ کر گرتا ہے، چاہے وہ وضو کے قصد سے ہی استعمال کیا ہو، اس میں مستعمل ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ تصور اس میں موجود ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو تبرکاً لے کر اپنے چہروں وغیرہ پر ملتے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیتے۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے ایک عام بشر قرار دینے کی کوشش کرنا غلط ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بشریت ہر نبی میں ہے، ہر نبی بشر ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نبیوں کی بشریت عام لوگوں کی بشریت کے مقابلے میں انتہائی کامل ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں سے بلا شبہ افضل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے کامل ترین نبی ہیں، تو آپ کے جسم اقدس سے یقینی سی بات ہے جو پانی لگ کر گرے گا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجس نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا بابرکت پانی ہوگا، اور صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے تبرکاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے لگ کر گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ اب چاہے وہ حصول شفا کے لیے مل رہے تھے، چاہے حصول برکت کے لیے مل رہے تھے، بہرحال ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے جسم سے لگ کر جو پانی گرتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسے اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے دکھائیے، بس بخاری سے دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے، تو بھائی اب یہ بات تو کم از کم آپ مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں ہیں۔ اگر آپ عام بشر ہوتے تو آپ کے بدن سے لگ کر گرنے والا پانی بھی نجاست حکمیہ کے ساتھ ہوتا، مستعمل ہوتا، اور اس سے اکتساب کرنا جائز نہ ہوتا، درست نہ ہوتا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ معاذ اللہ نجس یا خراب نہیں بلکہ انتہائی بابرکت ہوتا ہے، اور اس برکت سے اکتساب فیض ہمیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے متصل ہونے والی چیزوں کا بابرکت ہونا ثابت ہوا، لہذا اس برکت کا حصول کوئی خدا نخواستہ کفر یا شرک نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے۔ اب